نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم سورہ الانعام کے مضامین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ الانعام کا موضوع ابتدائی 3 آیات میں بیان ہوا ہے۔ اس سورہ میں نہایت بلیغ و جمیل انداز میں توحید ذات، توحید صفات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ خلق، علم، قدرت، ان صفات کو نمایاں کیا گیا، اور اس کے ساتھ شرک کی حقیقت، شرک کی اقسام سے بھی بحث کی گئی ہے۔ نیز رسالت کے بارے میں شبہات کا جواب ہے۔ آخرت کے مناظر بیان فرمائے گئے۔ آخرت کے مناظر کے ساتھ ساتھ چند بنیادی عملی احکام ارشاد فرمائے گئے۔ گویا یہ صورت توحید، رسالت، آخرت اور عملیات پر مشتمل ہونے کے باعث دین کا مکمل ڈھانچہ بیان کر رہی ہے۔ نہایت ہی اہم سورہ ہے، اور جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے تو ہزاروں فرشتوں کے جلووں میں نازل ہوئی۔ فرمایا الحمدللہ، آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، ہر تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی کہ حمد عبادت ہے، اور یہاں حمد عبادت کا مفہوم بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ گویا ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس معنی کی وضاحت بالکل آخر میں آیت نمبر 162 سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نماز یعنی میری سب بدنی عبادتیں، اور میری قربانی، میری سب مالی عبادتیں، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہی ہے حمد کا معنی، کہ ہماری ہر طرح کی عبادت وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ کائنات کا خالق اللہ، تاریکی اور روشنی کا خالق اللہ، تمہارا خالق اللہ، زندگی اور موت کا مختار اللہ، تمہارے کھلے چھپے سب اعمال کا عالم اللہ، ہر جگہ، ہر وقت، ہر چیز کا مالک اللہ۔ لہٰذا قولی، بدنی، مالی، ہر طرح کی حمد اور عبادت کا حقدار بھی اللہ ہے، جل شانہ وعم نوالہ۔ فرمایا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دی، جنہیں زمین میں بہت تمکنت حاصل تھی، بڑا اقتدار تھا، اور بہت کچھ مال و دولت ان کے پاس تھا، لیکن فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، انہوں نے ہماری نافرمانیاں کی، اس کی پاداش میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ آیات ہمارے لیے نصیحت ہیں کہ ہم ایسے گناہوں سے بچیں جن کا انجام تباہی اور بربادی ہے۔ فرمایا کہ یہ مکان، پوری کائنات، اور یہ زمان جس میں سب کچھ ہو رہا، یہ ٹائم، یہ وقت، اور جو کچھ اس میں ہے، اس مکان میں جو کچھ ہے، اس زمان میں جو کچھ ہے، ان سب کا مالک صرف اللہ جل شانہ ہے۔ ارشاد ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے، فرض کر لیا ہے کہ میں رحمت کروں گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی شان رحمت تمام صفات پر غالب ہے۔ اللہ کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا، یہ بندے ہیں جو ثابت کر دیتے ہیں اور اپنے لیے عذاب مانگتے ہیں۔ گویا یہ بندے عذاب مانگتے ہیں، تب وہ عذاب آتا ہے۔
ارشاد ہے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، اللہ سب کو کھلاتا ہے، خود کسی سے نہیں کھاتا۔ اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ پیغمبر بھی اس کے جلال سے ڈرتے ہیں۔ ہر طرح کا نفع بھی اسی کے اختیار میں ہے، ہر طرح کا ضرر بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا، اور اگر کوئی نفع پہنچانا چاہے، کوئی خیر پہنچانا چاہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، غالب ہے، قاہر ہے اپنے بندوں پر، اور اس کے ساتھ وہ حکیم اور خبیر بھی ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن میرے طرف وحی کیا جا رہا ہے، اور مقصد اس قرآن کے نازل ہونے کا یہ ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں انذار کروں، تمہیں آگاہ کروں کہ بدی کا انجام بد ہوگا۔ اس لیے اللہ نے یہ قرآن مجھ پر نازل کیا، اور نہ صرف تمہیں آگاہ کروں بلکہ جن جن تک قرآن پہنچے قیامت تک، ان سب کو اسی قرآن کے ذریعے سے انذار کیا جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عرب تک محدود نہیں، پوری دنیا کے لیے آپ رسول بن کر آئے، اور صرف اپنے دور کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ کی جگہ، آپ ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن قرآن ہمارے اندر موجود ہے، گویا کہ آپ ہمارے اندر موجود ہیں۔ ارشاد ہے کہ کیا تم اس بات کی شہادت دو گے کہ اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں؟ فرما دیجئے میں تو ہرگز اس کی شہادت نہیں دوں گا، اللہ ہی بس ایک الہ ہے، اور تمہارے شرک سے میں بری ہوں، بیزار ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی پارلیمنٹ کوئی قرارداد پاس کر لے شرک کے بارے میں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے، اسے نہیں مانا جائے گا۔ ایک آدمی بھی اگر دنیا میں توحید پر قائم ہے تو وہی حق پر ہے۔ اکثریت کی وجہ سے دین کی بنیادی عقیدے، دین کے بنیادی عقیدے، بنیادی احکام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد آیہ کریمہ آ رہی ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین میں بسنے والے اکثر لوگوں کا کہا ماننے لگ جائیں، یہ تو آپ کو راستے سے بھٹکا دیں گے، اس لیے کہ اکثر لوگوں کا معاملہ وہ بہت مشتبہ ہے، بہت نازک ہے، اور غلط راہ پہ وہ لوگ چلتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں کوئی بڑی سے بڑی پارلیمنٹ کی بات نہیں مانی جائے گی، اور لا الہ الا اللہ پر قائم رہا جائے گا، اور وہی ایک آدمی بھی اگر ہے تو وہی حق ہے۔ فرمایا کہ خسارہ سمجھو کہ خسارہ کیا ہے۔ خسارہ یہ ہوتا ہے دیوالا نکل جانا، کہ انسان پر ایک ایسا مرحلہ آ جائے کہ اس کی پونجی بھی ختم ہو جائے، رأس المال بھی اس کا ختم ہو جائے۔ انسان کا رأس المال کیا ہے؟ انسان کی پونجی کیا ہے؟ انسان کی زندگی، انسان کا وقت۔ اس میں جس نے جو عمل کر لیا، نیکیاں کر لیں، توحید کا اقرار کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی، تو یہ رأس المال، یہ پونجی ٹھکانے پہ لگی۔ اور اگر شرک میں مبتلا رہا، سنت سے ہٹ کر اپنی زندگی بسر کرتا رہا، تو آخرت میں اس کی زندگی کی پونجی ختم ہو گئی، یہ ڈوب گیا، یہ خسارے میں دیوالا نکل گیا اس کا۔ تو فرمایا کہ یہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ جو ایمان سے محروم اس دنیا سے گئے۔ اصل خسارہ ایمان کا خسارہ ہے، ایمان سے محرومی ہے۔ ارشاد ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھے جھوٹا نبی، اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے سچے نبی کو جھٹلانے والا، اور اسی طرح اللہ کے بارے میں جھوٹے عقیدے رکھنے والا اور توحید کی نشانیوں کو جھٹلانے والا۔ انسانوں میں سب سے بڑے ظالم یہ لوگ ہیں، اس لیے کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔
تو جو شرک کی اشاعت کرتا ہے، شرک کو قبول کرتا ہے، وہ بڑا ظالم ہے۔ ارشاد ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ بڑی توجہ سے کان لگا کر بیٹھے ہیں، یعنی نظر ایسا آتا ہے کہ بڑی توجہ سے، لیکن اندر کا حال کیا ہے کہ دلوں پر پردے ہیں، بات سمجھتے نہیں، آنکھوں میں کانوں میں بوجھ ہے، بہرے ہیں، بات سنتے نہیں، اور کوئی سی نشانی دیکھ لیں اللہ کی توحید کی، رسالت کی، ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف یہ ظاہری آنکھیں اور یہ ظاہری کان کا کھلا ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں اور دل کے کان بھی کھولنا ضروری ہے۔ قیامت کا، آخرت کا ایک منظر کہ جو اس دنیا میں تکذیب اور کفر کی زندگی بسر کرتے رہے، ایک منظر ان کا یہ ہوگا کہ جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، کہیں گے اے کاش کہ ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے، ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان لائیں گے۔ فرمایا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں صرف جان چھڑانے کے لیے، اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے دنیا میں تو پھر وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے چلے آئے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد زندگی بنایا ہوا تھا اور کہتے تھے جو کچھ ہے یہی زندگی ہے، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ آج وہ جس جہنم کا انکار کر رہے تھے وہ جہنم ان کے سامنے ہے۔ ایک اور منظر، رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، رب کی عدالت میں۔ اللہ فرمائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یعنی دنیا میں تمہیں کہا جاتا تھا کہ ایسا ہوگا، تو آج تمہارے سامنے ہے، کیا یہ حق اور سچ نہیں ہے؟ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی یہ سب کچھ حق ہے، جو کچھ ہم نے سنا تھا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ اب مہلت نہیں ہے، اب تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے، کفر کی وجہ سے جاؤ، عذاب کا مزہ چکھو۔ اور یہ سب کچھ انسان کرتا ہے، غفلت میں رہتا ہے، صرف دنیا جمع کرنے کے لیے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں کھیل اور تماشا ہے۔ ذرا خیال کیجئے کہ ہم کرکٹ دیکھ رہے ہیں، ہاکی دیکھ رہے ہیں، فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کھیل کے دوران میں بھی ذہن میں مسلسل یہ رہتا ہے کہ یہ کھیل ہے، اصل کام ہمارا اور ہے، اور اگر اس کام میں نقصان ہو رہا ہو تو ہم کھیل چھوڑ دیں گے اور اپنی شاپ پر، اپنے آفس میں چلے جائیں گے کہ نقصان ہو جائے گا۔ آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا کی زندگی اور اس کی سرگرمیاں ایسی ہی ہیں جیسے کھیل اور تماشا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں، بڑی تسلی، بڑا عجیب انداز ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں، ان لوگوں کی باتوں سے آپ دکھی ہوتے ہیں، آپ کا دل دکھتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ کتنا پیار ہے، کتنی شفقت ہے اس انداز میں، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ غمگین ہوتے ہیں۔ غم نہ کھاؤ، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا یہ گویا اللہ کو نہ ماننا ہے، اللہ کی کتاب کو، اس کے کلام کو نہ ماننا ہے۔ اس مقام سے ان آیتوں کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے جن آیتوں میں صرف اللہ پر ایمان کا، آخرت پر ایمان کا ذکر ہے کہ پھر ان پر کوئی خوف اور غم نہیں۔ اس سے کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ نجات کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ کو مان لیا جائے اور آخرت کو مان لیا جائے، رسول پر ایمان لانا یہ ضروری نہیں۔ اگر کوئی رسول کو نہیں مانتا، کسی بھی رسول، کوئی بھی رسول ہو، تو رسالت پر ایمان کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے اس مقام نے واضح کر دیا کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر وقت کو نہیں مانتا، وہ پیغمبر کا انکار نہیں کر رہا، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ لہٰذا
جہاں اللہ کا ماننا ضروری ہے وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہر پیغمبر وقت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تسلی دی جا رہی ہے، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا اور ان کو ستایا گیا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی اور پھر منکرین کو تباہ کر دیا گیا۔ اچھا، کبھی ایسا مرحلہ انسان پر آ جاتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں نے یہ فرمائش کر دی کہ کام یوں کرنا چاہیے، اس نے کہہ دیا کہ یوں کام کریں تو میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کی فرمائشوں کی پرواہ نہ کرو، دین کا کام کرو۔ اگر تمہارے بس میں ہے تو زمین میں سرنگ کھودو، آسمان پر کوئی سیڑھی تان لو اور جاؤ کوئی ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے کوئی معجزے، کوئی کرامتیں لے آؤ۔ اگر لا سکتے ہو، ظاہر ہے کہ نہیں لا سکتے، انسان کے بس میں نہیں۔ معجزہ بھی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ جب چاہے اپنے نبی کے ہاتھ سے کوئی معجزہ ظاہر فرما دے۔ کرامت بھی ولی کے بس میں نہیں ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنے کسی دوست کے ہاتھوں کوئی ایسا کام اپنی قدرت کا نمونہ دکھا دے کہ لوگ حیران ہو جائیں اور اللہ کے دوست کی عزت بڑھ جائے۔ تو اس لیے دین کے کام میں لوگوں کی فرمائشوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا ہے نہ آئے، دین کا کام قرآن اور سنت، فوکس اسی پر ہونا چاہیے۔ فرمایا گمراہ کون ہوتا ہے؟ گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہرے بن جاتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں اور اندھے ہو کر تاریکیوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں، یعنی حق کے لیے ان کے کان حق کو سنتے نہیں، ان کی آنکھیں حق کو دیکھتی نہیں ہیں اور ان کی زبان حق نہیں بولتی ہے۔ ہاں، جسے پھر چاہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی جو اپنی صلاحیتیں مفلوج کر لیتے ہیں دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جاؤ جس راہ پہ چلنا چاہتے ہو چلو۔ ظاہر ہے کہ اس کا انجام وہ ہلاکت ہے اور جہنم ہے۔ اور جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، یعنی جو ہدایت طلب کرتا ہے، راہ ڈھونڈتا ہے، اللہ اسے راہ دکھا دیتا ہے۔ فرمایا کہ گزشتہ امتوں کی جانب ہم نے رسول بھیجے، انکار کیا انہوں نے، نہیں مانا، تو پھر ہم نے انہیں پکڑا، جھنجھوڑا، کبھی مالی مصیبتیں آ گئیں، کبھی جسمانی تکلیفیں آئیں۔ کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ لوگ گڑ گڑائیں، ہمارے سامنے زاری کریں، عاجزی کریں، ان گناہوں سے باز آ جائیں، اس لیے ہم کو تکلیف بھیجتے ہیں۔ اچھا، فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب عذاب آیا تھا، پکڑ آئی تھی، تو یہ لوگ گڑ گڑاتے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہم سے معافی مانگتے، لیکن انہوں نے معافی کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ دل کیسے سخت ہوئے کہ شیطان نے اس دنیا کی زندگی کو ان کے لیے آراستہ اور پیراستہ کر کے دکھایا، جو دنیا کی چمک دمک سے ان کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں، حق کو نہیں دیکھ سکے، حق کو نہیں سن سکے، دل سخت ہو گئے اور حق بات قبول نہیں کی۔ اچھا، پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ عذاب نہیں آیا، بلکہ لوگ انکار کرتے رہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا رہا۔ ابواب کل شیء فتحنا ابواب، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے۔ دنیا میں آج دیکھ لیں، جہاں جہاں کفر ہے اور شرک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دولت مندی دیکھ لیں، ہر چیز کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب وہ اترانے لگتے ہیں کہ بس ہم ہی ہم ہیں، ہم گویا خدا ہیں، جب یہ غرور ان میں پیدا ہوتا ہے، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اچانک ہم پکڑتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اب ان کو چھٹکارے کی کوئی راہ دکھائی
نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ دیکھیے گناہوں کے ساتھ رزق کی فراوانی ہے، گناہوں کے ساتھ رزق کی فراوانی، یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے۔ اور نیکیوں کے ساتھ اگر رزق فراواں ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ جس دولت کے ساتھ گناہ کی رغبت پیدا ہو وہ آزمائش ہے، اور جس دولت کے ساتھ دل نیکی کی طرف مائل ہو وہ رب کا احسان ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو تمہارے کان، تمہاری آنکھیں ہم ختم کر دیں، تمہیں بہرا اور اندھا کر دیں اور دلوں پر مہر لگا دیں، تو کون ہے ہمارے سوا الہ جو تمہیں یہ سب نعمتیں، یہ قوتیں دے سکتا ہے؟ دے کوئی ایسا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہماری تمام تر صلاحیتیں اور قوتیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے رسول مبشر اور منذر بن کر آتے رہے، اب جو ان کو مان لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو وہ خوف اور حزن سے نجات پا جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سکون اور اطمینان کی زندگی تبھی حاصل ہوتی ہے جب انسان اللہ پر ایمان لائے اور اپنے نفس کی اصلاح کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حدود یا آپ کی شخصیت کی حدود کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ تو وہ تو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ لوگ کوئی بھی آدمی نیک ہوتا ہے، کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس سے بہت سی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا جا رہا آپ لوگوں کو بتا دیں، آپ لوگوں کو بتا دیں، کہہ دیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا ہوں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جسے جتنا دینا چاہے دے دے، میرے پاس نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، اور اسی طرح لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، کس کے ساتھ کب کیا ہو میں نہیں جانتا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں انسان ہوں، میرا کام کیا ہے، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، جو وحی مجھ پر ہو رہی ہے میں بس اس کی پیروی کر رہا ہوں، بس یہ میرا کام، اور اسی وحی سے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ تم اس دین پر عمل کرو، قرآن پر عمل کرو، یہ آپ کا فرض منصبی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے یہ بات کہلوا دی تو بعد کے کسی ولی یا کسی نیک آدمی کے بارے میں یہ اپنے دل میں خیال رکھنا کہ یہ کچھ بگاڑ دیں گے، میرے دل کے حالات سے واقف ہیں اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ اللہ کسی کا حال کسی پہ ظاہر کر دے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن انسان خود چاہے کہ میں کسی کے حالات معلوم کر لوں اور کسی کا کچھ بگاڑ دوں یا سنوار دوں، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں اور کرتا اللہ ہے۔ کوئی اللہ کا ولی ہو وہ اللہ سے مانگتا ہے، خود کوئی کچھ نہیں دے سکتا، وہ اللہ سے، دینے والی ذات وہ صرف اللہ کی ہے۔ فرمایا کہ جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے اسے انذار کیجئے، جس کے دل میں کچھ احساس تو ہو، انذار کا فائدہ، قرآن پاک کا فائدہ اسے ہوگا کہ جس کے دل میں آخرت کا کچھ خوف ہو۔ اس کے بعد پھر ایک عجیب آیت آ رہی ہے۔ عام طور پر اب بھی سیاسی جماعتوں میں، مذہبی جماعتوں میں کیا ہوتا ہے کہ امیر آئے وہ بعد میں آئے گا اور سیدھا سٹیج پر چلا جائے گا، اور غریب نے کسی جماعت میں 40 برس کھپا دیے، وہ پیچھے کا پیچھے رہے گا اور اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ یعنی جماعتوں میں فرق امارت اور غربت کی وجہ سے، اور امیری اور غریبی کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ کی جماعت میں بھی امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، تو جو لوگ صبح و شام اللہ کو پکار رہے ہیں،
اللہ کی رضا کے جویا ہیں، دیکھیے انہیں آپ اپنی جماعت سے، اپنی مجلس سے دھتکاریے گا مت۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں آپ نے دھتکارنا نہیں ہے، آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور ان سے آپ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ دھتکاریں گے تو آپ ناانصاف قرار پائیں گے۔ اس لیے یہ دولت کیا چیز ہے؟ امیری غریبی دونوں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ بالکل اس سورہ کی آخری آیت میں یہ مضمون آ گیا، گویا کہ اس کی تفسیر آ گئی کہ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات۔ اللہ نے درجات مختلف کیے ہیں، کسی کا درجہ بلند ہے، کسی کا نیچے ہے۔ کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دے رکھا ہے اس کے بارے میں اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے امیری اور غریبی یہ دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب یہ فرمایا کہ دیکھو یہ ایسے غریب مومن جو غربت کے باوجود دین پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں ان کی بڑی قدر ہے۔ دیکھیے ایک شخص کے پاس ہر طرح کے وسائل موجود ہیں، عمارت ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، دین کے کام میں اپنا وقت خرچ کرتا ہے، اس کے پاس وسائل موجود ہیں کہ اس کا کاروبار، اس کا گھر سنبھالنے کے لیے نوکر چاکر ہیں۔ اور جو ریڑھی لگانے والا ہے، ٹھیلا لگانے والا، وہ اگر کچھ وقت نکال کر نماز کے لیے مسجد میں آئے یا دین کے کام میں لگا، اللہ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے غریب لوگ، ایسے غریب مومن جب آپ کے پاس آئیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو کہیں کہ آپ پر سلام ہو، آپ انہیں خود سلام کریں۔ اللہ اکبر! اللہ کو غریب مومن کے دلداری، کیا دلداری اللہ فرمائے، کتنی قدر ہے غریب مومن کے ایمان کی۔ آپ انہیں سلام کریں اور انہیں یہ بشارت دیں کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، اللہ تم پہ رحمت فرمائے گا۔ فرمایا کہ دین کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہے، دین اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اور یہ جو فرمائشیں لوگ کرتے ہیں کہ یہ معجزہ دکھائیں، یہ بات آپ کر دیں، فرمایا کہ ان کا نہ ہونا، یہ فرمائشی معجزوں کا نہ دکھایا جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ فرمائش پوری کر دی جائے تو پھر عذاب آیا کرتا ہے اگر کوئی نہیں مانتا، پھر ماننا لازم ہے۔ اب اس کے بعد پھر علم الہی کا ذکر فرمایا، عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، غیب کے خزانے، غیب کی کنجیاں سب اسی کے پاس ہیں، سب اسی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے، ہر طرح کا غیب اسی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے جو کچھ تری اور خشکی میں ہے، خشکی اور تری میں جو کچھ ہے سب وہی جانتا ہے۔ زمین میں کوئی پتا گرتا ہے، کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، ہر خشک اور تر سب اللہ نے یہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، سب اس کے علم میں، اس کا علم اتنا وسیع اور ہمہ گیر ہے۔ فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، ذرا اپنی شب و روز 24 گھنٹے کی زندگی پہ غور کرو۔ جب تم سوتے ہو تو گویا مرتے ہو، اور اٹھتے ہو تو گویا زندہ ہوتے ہو، یہ نیند چھوٹی موت ہی تو ہے، اور ہمارا بیدار ہونا یہ زندگی ہے۔ تو روزانہ مرتے ہو، روزانہ جیتے ہو، ایک لمبی نیند آئے گی موت کے بعد، اور پھر تم اس نیند سے اٹھائے جاؤ گے، تو تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ سورت کی ابتدائی مضمون چل رہا ہے خلق کے بارے میں، یہاں آ کر پھر تنبیہ فرما دی کہ ذرا بر و بحر کی تاریکیوں میں کون ہے جو تمہیں نجات عطا فرمائے، تمہیں کون ان تاریکیوں سے بچا سکتا ہے، اور جسے تم گڑ گڑا کر پکارو اور آہستہ آہستہ پکارو، اور یہ کہتے ہو کہ لئن انجانا من ہذہ، یعنی جب انسان گر جاتا ہے کسی مصیبت میں، خواہ خشکی میں ہو یا تری میں ہو، اس وقت صرف اللہ یاد آتا ہے،
پھر شرک اور جھوٹے خدا سب بھول جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ لئن انجانا من ہذہ، اگر اللہ نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی تو ہم یقیناً اس کے شکر گزار بندے بن کر جئیں گے۔ فرما دیجئے یہ اللہ ہے، صرف اللہ ہے جو تمہیں اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، لیکن افسوس کہ تم پھر شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلی آیت میں یہ جو فرمایا کہ ہم شکر گزار ہو جائیں گے، شکر گزار ان معنوں میں کہ ہم آپ کی توحید کے ہم قائل ہو جائیں گے، تو یہاں الشاکرین الموحدین کے معنوں میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نجات دہندہ بھی صرف اللہ ہے، قادر بھی صرف اللہ ہے۔ عذاب کی صورتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر تم پر اوپر سے عذاب نازل کر دے یا تمہارے پاؤں تلے سے عذاب نمودار کر دے، اللہ اس پہ قادر ہے۔ اور اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں فرقہ فرقہ کر دے، ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑا دے، اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ فرقہ بازی، فرقہ سازی یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ اچھا، جب ہم فرقے کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں مذہبی فرقوں کا تصور آتا ہے۔ اس میں آیہ کریمہ میں صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی فرقے بھی داخل ہیں۔ دیکھیے کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس بربادی میں سیاسی فرقوں کا زیادہ ہاتھ ہے۔ مذہبی فرقے تو بیچارے پیچھے رہ گئے، ان کو کون پوچھتا تھا۔ جو حال اس وقت یہ سیاسی فرقے کر رہے ہیں، تو سیاسی فرقے ہوں یا مذہبی فرقے ہوں، فرقے بنانا اور پھر ایک دوسرے سے لڑنا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اوپر کا عذاب، کبھی پتھر برسے، بارش برسی، آندھی آئی، نیچے کا عذاب کہ زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، یہ مختلف صورتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور مفہوم بیان فرماتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تم پر ظالم حکمران مسلط ہو جائیں، یہ اوپر کا عذاب ہے۔ اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے ماتحت بے وفا اور غدار ہو جائیں۔ اب اوپر ظالم ہے، نیچے بے وفا ہے، بتاؤ کہ انسان کی زندگی اور کاروبار ہستی کیسے چل سکتا ہے؟ یہ عذاب ہے۔ فرمایا کہ جب لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں بے جا بحث کریں، اعتراض کریں، تو آپ ان سے اعراض کریں جب تک کہ وہ نئی گفتگو شروع نہیں کر دیتے۔ اور اگر دیکھیے آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ بھی اس ظلم کے اندر شریک ہیں۔ اس لیے ایسی کوئی بھی مجلس ہو جہاں دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اگر انسان روک سکتا ہے تو رک جائے، نہیں روک سکتا اٹھ جائے، اور اگر اٹھ بھی نہیں سکتا کان بند کر لے اور اپنے دل میں استغفار کرتا رہے۔ ارشاد فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دیں جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ وہ دین کو ایک کھیل اور معمولی بات سمجھتے ہیں، معمولی بات، یعنی سب چیزوں کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، توجہ پوری ہوتی ہے چونکہ اس کی اہمیت ہے دل میں، اور دین کی چونکہ اہمیت نہیں ہے اس لیے بس کر لیں گے جیسے کیسے ہم دین پر کام کر لیں گے، اس کو کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، بس مقصد زندگی وہ صرف یہی دنیا رہ گئی۔ ارشاد ہے سورت کے اول میں فرمایا تھا کہ وہ خالق ہے، پھر فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اور مالک ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے۔ اس مضمون کا اللہ نے اعادہ فرمایا۔ اب اس کے بعد پھر توحید کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اللہ توحید بیان فرما رہا ہے۔ یہ واقعہ سنتے ہوئے ذہن میں رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بت پرست گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ ان کے باپ وہ بت پرست تھے،
زندگی اسی میں گزری، لیکن اللہ کی توحید کو پایا۔ اس واقعے سے اللہ یہ بھی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ایک گناہگار گھرانے میں پیدا ہوا تھا، ہمارے گھر میں کفر تھا اور شرک تھا، تو جو میں نے دیکھا میں وہ کرتا رہا، یا معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا تھا اس لیے میں سب کچھ وہ کرتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے کہ جب انسان اپنی عقل استعمال کرے گا، غور و فکر کرے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، یہ سب سے اہم چیز ہے، ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں کیوں رکھ رہے ہیں، حج کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، اور جتنے بھی حقوق ہیں یہ کیوں ہیں ہم پر، اس کیوں کا جواب تلاش کرنا ہم سب پہ لازم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کا جواب تلاش کیا اور اللہ تک پہنچے۔ اب دیکھیے ان کی قوم ستارہ پرست تھی، چاند پرست تھی، سورج پرست تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا کہ ایک رات جب رات چھا گئی، ایک بڑا ستارہ چمک رہا تھا جس کو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری قسمتوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یعنی ان کو سمجھانے کے لیے یہ میرا رب ہے۔ اور ستارہ ڈوب گیا، اس نے ڈوبنا ہی تھا، تو فرمایا کہ لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کر سکتا، جو ڈوب جائیں میں ان سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور معبود تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہونی چاہیے، اور جو ڈوب جائے مجھے راہ نہ دکھا سکے میں اس کو اپنا معبود کیسے مان لوں۔ ایک رات چاند چمک رہا تھا، فرمایا اپنی قوم سے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اور چاند نے ڈوبنا تھا ڈوب گیا۔ فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دیتا، مجھے راہ نہیں دکھا رہا، اندھیرا چھا گیا، میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو ایسا معبود نہیں ہونا چاہیے جو ڈوب جائے اور جو راہ نہ دکھائے، معبود تو راہ دکھاتا ہے، لہٰذا یہ بھی میرا معبود نہیں ہے۔ پھر ایک دن سورج بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا، فرمایا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن شام ہوئی، سورج بھی ڈوب گیا۔ اب حضرت ابراہیم نے نعرہ توحید بلند کر دیا، فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، تمہارے جھوٹے شریکوں سے میں بیزار ہوں۔ میں نے اپنا رخ اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں سب سے کٹ کے اس اللہ سے جوڑنے والا ہوں، اور میرا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نعرہ توحید۔ اب قوم نے جھگڑنا شروع کیا، بحث کرنا شروع کی۔ فرمایا اللہ نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، اللہ نے مجھے سیدھی راہ پر لگایا، تو تم اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث کرتے ہو؟ دیکھو مجھے تمہارے شریکوں کا کوئی خوف نہیں ہے، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہو، مجھے ان کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے، کوئی چیز، کوئی میرے ساتھ کوئی سلوک کرنا چاہے، اسے اختیار ہے، میں اس کا بندہ ہوں، لیکن اس توحید کی وجہ سے تمہارے یہ جھوٹے معبود میرا کچھ بگاڑ لیں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہی ایک عقیدہ اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ڈراتے ہیں، اگر نہ مانے، بات نہ مانی، وہ پیر صاحب مار دیں گے، پیر صاحب ایسا تعویذ کریں گے کہ تمہارا کاروبار بند ہو جائے گا، اور دیہات میں کیا ہوتا ہے، بھینس دودھ دینا چھوڑ دے گی، ایسا ہوگا۔ یہ سب ڈراوے جی، جو ہوتا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ انسان بیمار بھی ہوتا ہے تو اس کی طرف سے، صحت مند ہوتا ہے تو اس کی طرف سے۔ ہاں یہ ضروری ہے، الا ان یشاء ربی شیئا، یہ ضروری ہے کہ اللہ سے تعلق ٹھیک رکھا جائے، یہ ضروری ہے، وہ حفاظت فرماتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ بھی کرتے رہیں اور پریشانیوں سے بھی بچے رہیں۔ ابھی پہلے گزرا کہ گناہوں کی پکڑ آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کرتے رہیں اور پریشانیوں سے بچے رہیں، اور پھر اس کے لیے ہم کالے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جھوٹے پیروں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں،
اللہ کو یہ کمزوریاں پسند نہیں. توحید ہونی چاہیے، موحد بڑے پکے عقیدے کا ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا دیا. پھر اس میں حضرت ابراہیم نے یہ کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. میں تمہارے شریکوں سے کیسے ڈروں، تمہارے جھوٹے خداؤں سے میں کیسے ڈروں. ارے نالائق ہو، تم شرک سے نہیں ڈرتے. اصل ڈرنے کی چیز تو شرک ہے جس کے نتیجے میں تم ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤ گے. تم شرک سے نہیں، یہ تمہارے شرکاء کچھ بگاڑ نہیں سکتے، جبکہ شرک سب سے بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے. اب اس کے بعد ذرا سنیے اللہ کن کن کا ذکر فرما رہا ہے. حضرت ابراہیم کا ذکر تو چل رہا ہے، ان کے بیٹے اور پوتے اسحاق اور یعقوب کا نام اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ نوح جو ان سے پہلے گزر چکے، اور پھر ان کی اولاد میں سے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط. کتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں. اللہ ان کا ذکر فرما کر کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی شرک کرتے، معاذ اللہ، وہ تو معصوم ہیں، پاک ہیں، لیکن یہ قضیہ فرضیہ ہے. اگر فرض کیجئے کہ اگر یہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے برگزیدہ پیغمبر، 950 سال ہماری خدمت کرنے والے نوح، ہماری خاطر آگ میں جلنے والے ابراہیم، اور یہ بڑے بڑے لوگ اگر یہ بھی شرک کرتے، ان کے بھی سارے اعمال ہم ضبط کر لیتے، سارے اعمال ختم کر دیتے. اس لیے ہمیشہ شرک سے بچنا چاہیے. توحید کا علم بھی حاصل کریں، توحید کیا چیز ہے، اور یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ شرک کیا چیز ہے. بعض دفعہ ہم نادانستہ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں یا ایسی بات بول رہے ہوتے ہیں جو شرک کی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو شرک سے ہمیشہ خود بھی بچنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی بچانا چاہیے. فرمایا کہ لوگوں نے اللہ کا مرتبہ پہچانا ہی نہیں ہے. کہنے لگے کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. یہ سوال مشرکین نے کیا، مکی دور کی سورہ ہے، لیکن یہود کے کہنے پر، پیچھے وہی تھے یہود، اللہ نے جواب میں انہی یہود کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو کہ موسیٰ جو کتاب لے کر آئے تھے، جس میں نور تھا، جس کتاب میں ہدایت تھی، وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ بتاؤ. ان کی نازل کردہ کتاب کو مانتے ہو تو یہ کیسے کہتے ہو کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اس طرح کی خود ساختہ باتیں ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان سے انسان کو محتاط رہنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا ذکر فرما رہا ہے. بڑی عجیب قدرتیں ہیں. اس میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات کو اس کی قدرتوں سے سمجھو، اس کی صفات کو دیکھو، اس کی قدرت کو دیکھو اور سمجھو کہ اللہ کی ذات کتنی بلند و بالا ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے. فرمایا نمبر 1، دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر کونپل نکالتا ہے. کون؟ اللہ. دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر کونپل نکالتا ہے. 2، مردے سے زندہ کو اور زندے سے مردہ کو پیدا کرتا ہے. 3، پردہ شب چاک کر کے صبح نمودار کرتا ہے. 4، رات میں تمہیں سکون بخشتا ہے. 5، سورج اور چاند کی رفتار سے تمہیں حساب سکھاتا ہے. 6، بر و بحر کی تاریکیوں میں ستاروں سے تمہیں راہ دکھاتا ہے. 7، ایک جان سے تمہیں پیدا کر کے پہلے شکم مادر میں ٹھکانہ دیتا ہے، پھر دنیا میں لاتا ہے، دنیا سے قبر میں لے جائے گا، پھر جنت یا جہنم میں بسائے گا. 8، آسمان سے بارش برساتا ہے، اس سے
نباتات اگاتا ہے، بارش سے نباتات اگاتا ہے۔ سبز کونپلوں میں تہ بتہ دانے ہوتے ہیں، سبز کونپلوں میں تہ بتہ دانے ہوتے ہیں، کہیں کھجور کے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں، کہیں انگور، زیتون اور انار کے باغات ہوتے ہیں۔ ان پر جب پھل لگے اور جب پکے تو دیکھا کرو، کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اور جو ایسے خوشنما مناظر کا خالق ہے، یقیناً وہی خدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے مان لو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صرف اسی کی عبادت کرو، وہی کارساز ہے، وہی ہر شے کا خالق اور عالم ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کی نگاہ کہاں جا رہی ہے، کس نیت سے اٹھ رہی ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا ایک بڑا اہم اصول ارشاد فرمایا، تبلیغ کیسے کی جائے۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، گالی مت دو، ورنہ کیا ہوگا کہ اس کے رد عمل میں وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے، سچے خدا کو گالی۔ یعنی تبلیغ میں گالی گلوچ یہ جائز نہیں، بات پہنچانی چاہیے، کھل کر بات کہنی چاہیے، لیکن دل کے سوز کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ کہ کاش یہ بھائی ہمارا جو بھٹک رہا ہے اس کو سیدھی راہ مل جائے۔ دل کے اندر تڑپ اور ہمدردی ہونی چاہیے۔ گالی دینے سے بات بگڑتی ہے، بات بگڑتی ہے، دین پھیلتا نہیں ہے۔ ارشاد ہے کہ ہر نبی کے دشمن ہوئے، آپ کو تسلی ہے اس میں، ہر نبی کے دشمن ہوئے، اور وہ دشمن جنوں میں بھی تھے، انسانوں میں بھی تھے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جن انسانوں میں چکنی چپڑی باتیں، پرفریب باتیں وہ ان کے دل میں ڈالتے تھے، ان کو سجھاتے تھے۔ شیطان ہے نا، وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، پرفریب باتیں، زخرف القول، ملمع باتیں، جیسے سونے کسی چیز پر سونے کا پانی چڑھا ہو تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ سونا ہے، تو اسی طرح وہ باطل کو حق کے روپ میں دکھاتا تھا۔ تو یہ مل کر، یہ جن اور انسان یہ مل کر پیغمبر کی دشمنی کیا کرتے تھے، ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالا کرتے تھے تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 13 تک، یہاں آیت نمبر 13 تک ایمان میں شرک کی تردید فرمائی۔ اب آیت نمبر 14 سے حکم میں شرک کی تردید شروع ہو رہی ہے۔ حکم میں شرک کیا؟ یعنی تحلیل اور تحریم، حلال اور حرام کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم کس چیز کو حلال قرار دیں اور کسی چیز کو ہم حرام ٹھہرائیں، یہ ہمارا حق ہے۔ کوئی شخص یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اللہ کے حکم میں شرک کر رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا ایک نمونہ اللہ نے ذبیحہ کا بیان فرمایا۔ حکم یہ ہے کہ جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حلال ہے، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ اب مشرکین اس کا الٹ کرتے تھے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا کہتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور خود بخود مر گیا تو کہتے اس کو اللہ نے مارا، اس کو تو ہم نے مارا، اس کو اللہ نے مارا، تو جس کو اللہ نے مارا وہ حلال ہے اور جس کو تم نے مارا وہ حرام ہے۔ دیکھیے کیسا یہ عجیب ایک دھوکہ ہے جو لوگوں کو دیتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ مارنے والا سب کا اللہ ہے، مارنے والا سب کا اللہ ہے، آگے اس کے نام کو برکت ہے۔ یہ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا جملہ نقل کر رہا ہوں
مارنے والا سب کا، خواہ کو تبھی موت مرتا ہے یا کسی کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، مارنے والا سب کا اللہ ہے۔ آگے اس کے نام کو برکت ہے، جو اس کے نام پر ذبح ہوا سو حلال، جو اس کے بغیر مر گیا سو مردہ۔ یہی وجہ ہے، مرتے تو ہم بھی ہیں اور شہید بھی مرتا ہے، لیکن شہید اللہ کے نام پر اپنے اختیار سے جان دیتا ہے، اس لیے وہ مرتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اسے مردہ نہ کہو۔ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے کہ مومن کی زندگی نور ایمان میں، روشنی میں بسر ہو رہی ہے، جبکہ کافر تاریکیوں میں دھکے کھا رہا ہے۔ ارشاد ہے وہی بات جو پہلے آئی ہے کہ جن اور یہ شیاطین اور انسان مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور اللہ پوچھے گا کہ تم نے بڑے انسان اپنے دام میں پھنسائے، اب وہاں پر کوئی کسی کا ساتھ دے نہیں سکتا، تو جو انسانوں میں ان کے ساتھی ہوں گے دنیا میں رہے شیاطین کے، یہ جیسے یہ جو جادو کرنے والے اور کالے پیلے نیلے کے عامل بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کہیں گے کہ رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ بڑا اٹھایا، یعنی یہ کاروبار میں ہماری مدد کرتے رہے اور ہم ان لوگوں کی ہستی کو بڑا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، بس وقت جو مقرر تھا وہ آ گیا۔ اللہ فرمائے گا کہ اب یہ جتنے ہیں، یہ جن اور یہ انسان جو اس دھندے میں شریک رہے، النار مسواکم، جہنم اب تمہارا ٹھکانہ ہے، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کی صورتیں ذکر فرما رہے ہیں، یہ بڑا اہم مقام ہے یاد رکھنے والا، شرک کی صورتیں۔ پہلی جو یعنی احکام میں جو شرک ہوتا ہے، فصل اور جانوروں کی پیداوار میں شرک، فصل اگی یا جانور بڑھ گئے، جی ان کی نسل بڑھی، تو فصل میں اور جانوروں کی پیداوار میں شرک، نظر نیاز میں شرک اور صدقہ و خیرات میں شرک۔ اب اس کی صورت کیا تھی کہ پیداوار اور جانوروں میں غیر اللہ کا حصہ لگانا، غیر اللہ کا حصہ مقرر کرنا کہ یہ جانور فلاں بت کے نام پر، یا کسی پیر کی نظر کر دیا، اس کو خدا سمجھتے ہوئے کہ یہ بہت کچھ کر سکتا ہے، ہدیہ کرنا تو جائز ہے، لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ میرا یہ کام کر دے گا، اس لیے اس کو نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو پیداوار میں یا جانوروں میں غیر اللہ کا حصہ لگانا، اور پھر کیا کرتے تھے کہ زیادہ حصہ بتوں کے نام پر، تھوڑا حصہ اللہ کے نام پر، اور پھر جو تھوڑا حصہ اللہ کے نام پر ہے اس میں بھی دیکھتے تھے کہ بتوں کے نام پر اچھا دیتے تھے اور اللہ کے نام پر گھٹیا دیتے تھے، ردی، کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، اور بتوں کو کہاں ملتا تھا۔ اصل میں یہ سب باتیں کن لوگوں نے سکھلائی تھیں؟ جو ان جانوروں کو کھاتے تھے، ان فصلوں کو کھاتے تھے، وہ پروہت ہیں اور یہ جتنے بھی مندروں میں مجاوروں میں بیٹھے ہوئے، اور ہمارے ہاں بھی مذہبی کئی لوگ ہیں اس طرح کے، تو یہ سب چیزیں یہ شرک میں داخل ہیں۔ ایک صورت شرک کی یہ تھی، یہ بھی یعنی اولاد میں شرک کرتے تھے، یہ بھی گویا کہ پیداوار کے شرک میں داخل ہے، کہ منت مانتے تھے کہ اگر اتنے بیٹے ہو گئے یا فلاں مراد پوری ہو گئی، اگر میرے اتنے بیٹے ہو گئے یا میری فلاں مراد پوری ہو گئی تو ایک بیٹا فلاں بت کے نام پر ذبح کروں گا، ایک بیٹا فلاں بت کے نام پر ذبح کروں گا۔ اور یہ اس ظلم کو عبادت اور قربت خیال کرتے تھے۔ غالباً یہ رسم شیطان نے انہیں سنت ابراہیمی کے جواب میں سجھائی ہوگی۔ یہود میں مدت تک قتل اولاد کی رسم رہی ہے۔ ہمارے پڑوس میں دیکھیں، یہ
اپنے بچوں کو بتوں اور دیویوں کے بھینٹ چڑھاتے ہیں، ابھی بھی موجود ہے اس زمانے میں۔ یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ جانور یعنی وقف کے اندر شرک کرتے، جانوروں اور فصلوں کے وقف میں شرک کرنا، کہ یہ جانور، یہ کھیت جو بتوں کے نام پر وقف ہیں، ان سے صرف مہنت اور مجاور کھا سکتے ہیں، عام لوگ نہیں کھا سکتے۔ ظاہر ہے کہ یہ کن لوگوں نے یہ رسم ان کو سجائی؟ وہی مہنت اور مجاور کھانے والے، بت تھوڑی کھاتے ہیں۔ تو جن کا مفاد ہوتا ہے وہ ایسی باتیں سجھاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کئی رسمیں کہ اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو مردہ بخشا نہیں جائے گا، آپ یہ نہیں کرو گے تو اس کو ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ یہ سب رسمیں ہیں جو ان لوگوں نے خود گھڑی ہیں اپنے مفاد کے لیے، رنگ ذرا بدل گیا۔ اسی طرح یہ نظر مان لیتے تھے کہ کچھ جانوروں کی پشت پر سواری یا بار برداری حرام ہے۔ اللہ نے سب جانوروں کو سواری کے لیے پیدا کیا، لیکن خاص کر دیا کہ نہیں، یہ بت کے نام پر ہے، یہ پیر صاحب کا ہے، نہ اس پہ تم بیٹھے تو بے ادبی ہو جائے گی، اس پہ یہ پیر صاحب کا گدھا ہے، اس کے اوپر تم نے اپنا بوجھ نہیں لادنا، اس پر پیر لدے گا۔ اللہ اکبر، کیا کیا جہالتیں اب بھی موجود ہیں۔ ہاں جی، گاڑی لیتے ہیں نا ہمارے دوست، تو سب سے پہلے پیر صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں، حضرت آپ اس میں بیٹھیں پہلے، ہاں او بھائی اللہ بسم اللہ پڑھو، والدین زندہ ہیں تو سب سے پہلے ان کو بٹھاؤ، ہاں سب سے پہلے ان کو بٹھاؤ، ان کے بیٹھنے سے جو برکت ہوگی پیر کے بیٹھنے سے نہیں ہو۔ جیسی دعا ماں باپ دیتے ہیں پیر نہیں دے سکتا، اور اگر ماں باپ نہ ہوں تو پھر بتائیں کس کو سب سے پہلے گاڑی میں بٹھاؤ؟ بیگم صاحبہ کو۔ پھر بیگم صاحبہ کو گاڑی میں سب سے پہلے بٹھاؤ، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ تو یہ اس سواری میں یہ لوگ شرک کرتے تھے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ بتوں کے جانوروں میں ذبح کرتے ہوئے یا دودھ دوہتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ جانور بتوں کے نام پر وقف کر دیا، اب ان کو ذبح کرنا ہے تو اللہ کا نام نہ لو، اس لیے کہ یہ تو بتوں کا ہے۔ دودھ دو رہے ہیں اس کا، اللہ کا نام نہ لو اس لیے کہ یہ تو بتوں کا ہے، کہ ان بتوں کی چیز میں اللہ کی شرکت نہ ہو جائے۔ کیا غضب ہے، ایسے بدبخت ہیں، اللہ سے شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، بتوں کو جو اصل خرابی کی جڑ ہے ان کو اللہ کا وہ شریک بنا کے اللہ کی شرکت ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ چھٹی صورت، جانور ذبح کیا، پیٹ سے زندہ بچہ نکلا تو رسم تھی کہ صرف مرد کھائیں، زندہ اگر نکلا ہے تو مرد کھائیں، عورتوں پر حرام ہے، اور اگر مردہ نکلا تو سب کھائیں۔ دیکھیے نا، چونکہ اپر ہینڈ مرد کا ہے معاشرے میں، تو مرد نے اپنے فائدے کی بات اس میں رکھی کہ زندہ ہوگا تو ہم کھائیں گے، عورتیں نہ کھائیں، اور اگر مردہ نکلا عورتیں تب کھا سکتی ہیں، لیکن اس میں پھر بھی ہمارا حصہ ہے، اپنا حصہ زندہ اور مردہ دونوں میں، اور عورتوں کو صرف مردہ۔ اللہ نے تو کوئی اس طرح کی پابندی نہیں لگائی، تو یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی بھی ایسی خود ساختہ رسمیں ہیں اور جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی نہی سے یا اللہ کی اجازت سے ٹکراتی ہوں، وہ سب شرک میں داخل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ شرک کی عقلی تردید فرما رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ عقلی طور پر بھی یہ شرک بڑا ہی نقصان دہ ہے۔ اولاد کو قتل کیا، اپنے جانور بتوں کے نام پر ان پروہتوں اور مندروں میں دے دیے، مالی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، تو عقل کے خلاف ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کیوں اپنا نقصان کرتے ہو۔ یہ اس میں دنیا کا خسارہ بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کی شرعی تردید فرما رہا ہے کہ یہ طرح طرح کے باغات اور یہ پھل اور یہ غلے وغیرہ جن سے تم
بتوں کے نام پر حصہ لگاتے ہو، یہ طرح طرح کے باغات اور غلے اگانے والا اللہ ہے، کسی کو حق نہیں کہ اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اپنا حکم جاری کرے، جس کی چیزیں ہیں حکم بھی اسی کا چلے گا، اور اس کا حکم ہے کہ کوئی پھل اور غلہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھو کہ فصل سے اللہ کا حق ادا کرو۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ عشر یعنی 10واں حصہ یا 20واں حصہ، اگر وہ یعنی بارانی زمین ہے تو 10واں، اور اگر نہری زمین ہے تو 20واں حصہ، وہ اسے ادا کرو۔ بس اللہ کا حق ادا کرو اور بے جا استعمال نہ کرو، بے جا فضول خرچی نہ کرو، غلط کام میں خرچ نہ کرو، باقی سب تمہارے لیے حلال ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح سب، یہ تو غلوں کی بات تھی، فصلوں کی بات تھی، اسی طرح سب جانور بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور تمہارے کھانے کے لیے حلال کیے، کسی کو حق نہیں کہ اس کے حلال ٹھہرائے ہوئے کو حرام کہے۔ ہاں جو حرام ہیں وہ ہم نے خود بتا دیے، اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا۔ یاد رکھو کہ یہ تحلیل اور تحریم، کسی چیز کو حلال ٹھہرانا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ صرف ہمارا اختیار ہے، یہ صرف ہمارا حق ہے، اس میں مداخلت یہ شرک ہے۔ اب فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حرام کیا چیزیں ہیں۔ نمبر 1 شرک حرام ہے، شرک نہ کرو، یہ ہے اصل میں حرام۔ نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی اصل میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ سے بدسلوکی یہ حرام ہے، لیکن اللہ بدسلوکی کا عنوان ہی پسند نہیں فرما رہا۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرما رہا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کا احسان انسان پر بے پناہ ہے، اور جس انسان کی فطرت سلیم ہے، جو انسان اپنے محسن کو پہچانتا ہے وہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اس لیے اللہ بدسلوکی کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ یہ نہایت ہی بدبخت ہے، یہ شخص بد فطرت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فرمایا کہ قتل ناحق حرام ہے، کھلی چھپی بے حیائی حرام ہے، اور یتیم کا مال ناروا کھانا حرام ہے، ناپ تول میں کمی بیشی حرام ہے، ظلم کی بات حرام ہے، عہد شکنی حرام ہے، فرقہ بازی حرام ہے، فرقہ بازی حرام ہے۔ بلکہ اس کے بعد چند آیتوں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ کتنا بڑا حرام ہے یہ فرقہ بازی، کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر دیا، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ہم لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، عشق کے محبت کے نعرے، اور ان نعروں سے ہم امت کو توڑ رہے ہیں، نعرے لگا لگا کر کہ بس میں ہی حق پر ہوں، باقی سب باطل ہے۔ اور جن کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اللہ اور اللہ کے حبیب ان سے خوش ہوتے ہیں جو امت کو جوڑنے کی کوشش کرے، جو امت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، توڑنے کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سورہ آل عمران میں گزر چکا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جب اٹھیں گے تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کے کرتوت وہ سیاہ تھے۔ اب ایک اصول ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ جو کرتے ہیں ہم، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کوئی نیکی انسان کرتا ہے، اللہ صرف ایک نیکی پر ایک اجر نہیں دیتا بلکہ 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے، اور جتنا خلوص بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ ہاں یہ اس کا کرم ہے کہ گناہ پر 10 گنا عذاب اور سزا نہیں دیتا، بلکہ گناہ کی سزا اتنی ہی ہے جتنا اس نے گناہ کیا ہے۔ ارشاد ہے آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم صراط مستقیم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں،
آپ کی سنت پہ چلیں، یہی صراط مستقیم ہے، ملت ابراہیمی، اور وہ حنیف تھے، ہمیں بھی حنیف ہونا چاہیے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، ہمیں بھی شرک سے بچنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے جو سورت کے بالکل شروع میں ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم ملا ہے، اور میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر میں خود جھکاتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ نیکی میں سبقت کرنا یہ اللہ کے یہاں بڑی اس کی قدر و قیمت ہے، اور انسان کی فضیلت اس میں ہے، انسان کا مرتبہ، شان انسان کی یہ ہے کہ انسان اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں توحید پر استقامت نصیب فرما، توحید کی معرفت عطا فرما، توحید کی حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا جینا مرنا اسی توحید پر ہو، تیرے نام پر ہو، اے اللہ تیرے کام پر ہو۔ اے اللہ شرک سے ہمیں بچا، ہماری اولاد کو بچا، ہماری نسلوں کو شرک سے بچا لے۔ اے اللہ شرک کے جراثیم، اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن اور رمضان کی برکت سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، خزانہ غیب سے ہماری سب حاجات کو پورا فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن پر نظر کرم فرما، اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، اپنے کرم سے، اپنی قدرت سے ان فتنوں کو ختم فرما دے، اور ان فتنوں سے ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔